سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب 1-2 مرتبہ یہ آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم و خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب مسلسل یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہا کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں، اور چنانچہ وہ لوگ محلے کے مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت کہہ رہی ہے مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھولو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جوں ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ لوگوں نے فوراً دوڑ کر اس کے گھر والوں کو قصہ بتایا، اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے، لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی بھاگی اور جا کر کمرے کے اندر سے دروازہ بند کر لی۔ جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ بھی دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ اب ان لوگوں کو وہاں جا کر معلوم ہوا اس نے دروازہ بند کر لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی، دروازہ کھولو۔ اندر سے عورت نے جواب دیا میں دروازہ کھولوں گی لیکن کمرے میں وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اس لیے اس وقت میری حالت ایسی ہے ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی مضبوط دل والا شخص اندر آئیں اور آ کر میری حالت دیکھیں۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر 2-4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا تم دروازہ کھولو، ہم اندر آ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے دروازہ کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنے سر کھولا اور ان لوگوں نے دیکھا اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے اور نہ کھال ہے اور صرف خالی ہڈی ہی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا جب میں زندہ تھی ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے اور نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ کھولا، لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میرے بھائیوں سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے عورت سے پوچھا تیرا ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹ پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔
اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کھولی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس عورت سے پوچھا، تیرے انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ناخن کھینچ لیا گیا، اور چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد خبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی، میرے سر کے بال نوچ لیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اسے قبرستان پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا خوفناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے توبہ کریں، پردہ کرنے کی پابندی کریں۔